بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 97واں دن 7 ربیع الثانی۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ صفا پہاڑ پر اسلام کی دعوت۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکے کے تمام خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ سخت ناراض ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آیا، جس کے جواب میں اللہ تعالی نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی تباہی کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ریڈیم۔ اللہ تعالی نے اس کارخانہ عالم میں مختلف قسم کی قیمتی چیزیں پیدا فرمائی ہے۔ ان چیزوں میں ایک قیمتی چیز ریڈیم بھی ہے۔ یہ ایک چمکتی ہوئی چیز ہے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کا وجود پوری دنیا میں چند سیر سے زیادہ نہیں۔ اس قیمتی جوہر کے اندر بغیر بجلی یا تیل کے اس قدر چمک کس ہستی نے پیدا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ تعالی ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجے کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کر یکے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نرم مزاجی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو تیز مزاج نہ ہو بلکہ نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، نرم خو ہو۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ سود کھانے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کے مانند بڑے بڑے تھے، جس میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ جہنم کا جوش۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے، جیسا کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ نمبر 9 قرآن سے علاج۔ بے ہوشی کا علاج۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر سورہ مؤمنون یعنی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔